الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، اور پہلی دلیل رب العالمین، تعریف کے لائق کار ساری صفات جو بھی ہے نا اسی ذات کی، جب بھی تعریف کی جائے گی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دعویٰ ہے۔ اور اس کی دلیل، پہلی دلیل ہے رب العالمین، وہ سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری دلیل آئی کہ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کے بعد الرحیم، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ کی دو صفات۔ حالانکہ بظاہر تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ الرحمن کے بعد الرحیم صفت بیان کرنے کی وجہ کیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات واضح فرمائی، وہی ہے کہ میری رحمت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، رحمت عام اور رحمت خاص۔ اس لیے یہ دعا کی جاتی ہے، مفسرین کرام آیت کے تحت لکھتے ہیں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا والوں کا رحمان اور آخرت والوں کا رحیم، خاص رحمت اور عام رحمت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہ جو خاص رحمت ہے اس کے مستحق اہل ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان پہ اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں، اور اس کی رحمت کی وجہ سے پھر اہل ایمان رائے حق پہ چلتے ہیں، اسی کی رحمت کی وجہ سے اگلے جہان جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ الرحمن اذا سئل اعطى، رحمان کون ہے؟ جب رحمان سے مانگا جائے، آقا وہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ والرحیم اذا لم یسأل غاضبا، وہ رحیم ہے اگر بندہ مانگنا چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بندوں سے بار بار مانگو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورۃ اعراف، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پہ یقیناً مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورہ احزاب، مومنوں پہ ہمیشہ سے وہ اللہ خاص رحمت کرنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء کے اندر فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یا اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو، جس نام سے بھی اس کو پکارو اس کے سارے نام خوبصورت ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی بات کو سمجھیے نا، پیارے پیغمبر نے اپنی پیاری زبان مبارک سے جو کچھ تعلیم دی، سبحان اللہ۔ ایک موقع پہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، دیکھا ایک عورت کو کہ بچے کو اس نے گود میں لیا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ عورت اپنے بچے پہ اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے بندہ بن کے زندگی گزارے، سرکشی کرے، نافرمانی کرے، بغاوت کرے، پھر تو سزا ملے گی، ورنہ اللہ تو بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ دیکھیں نا، ہماری کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی گناہ اس سے پوشیدہ نہیں، لیکن ستار الذنوب ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ کسی کے عیبوں کو اچھی طرح سے جان لے تو شاید اسے سلام کرنا بھی چھوڑ دے کہ ہم تو اس کو بڑی چیز سمجھتی ہیں، لیکن اس کے حالات تو ایسے ہیں، لیکن وہ پردہ ڈالنے والا ہے، بڑی حوصلے والی ذات ہے، بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ پکڑنے میں جلدی نہیں، بلکہ بار بار کہتا ہے میرے بندے آؤ توبہ کر کے معافی مانگ لو۔ وہ اتنی تو باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہتا بیٹا معافی مانگ لے، بیٹا معافی مانگ، نہیں، چلو یہ جانے اور اس کا کام، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت کرنے والا۔ حدیث پاک میں ہے، پہلے بھی جو حدیث بیان کی ہے مسلم شریف کی حدیث تھی، اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت غضب پہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے، اس کی رحمت تو دیکھو، اس کی شفقت تو دیکھو۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا مہربان، بڑی رحمت کرنے والا، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کس کی مرضی چلے گی؟
اس اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے۔ وہ اللہ کسی پہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ مالک یوم الدین، اور اسی اللہ کی تعریفیں کرو جو کون ہے؟ مالک، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رب العالمین بھی ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ لوگ غلط فہمی کے اندر ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، بس پیر جانے اور اس کا کام جانے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ نذرانے بھی دیتے رہو اور پیر صاحب کے پاؤں دباتے رہو، بس آپ کا بیڑا پار ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اللہ اکبر، قیامت کے دن کوئی شخص کسی کے بارے ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم ہوگا اس دن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، لوگوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ لیکن پھر بھی بے دین لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں صاحب، کوئی کہتا ہے فلاں صاحب، ان کی مرضی ہوگی، جنت جہنم کی تقسیم کریں گے۔ اور ظالموں لوگوں کو کیوں گمراہ کر رکھا ہے؟ مرضی اسی اللہ کی چلے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ حکم ہوگا اس دن اللہ کا، اسی کی مرضی چلے گی۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کے لیے، القہار، جو سب پہ غالب ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کوئی بندہ بات، فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی بات کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھیں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کے دن جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکے۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں پہ جس کی بات مانی جاتی ہے، مطاع ثم امین، بڑا معتبر فرشتہ، لیکن سب باندھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لیکن قرآن کس طرح بلند کر رہا ہے. اب سورۃ زخرف لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بس اس طرف لگا دیا ہے کہ بابے جی کی خدمت کرنی ہے بس. اور لوگ بیچارے پھر نذرانے خدمت اور ان کے پاؤں دبانا، بس جو بابا جی کہے گا بس وہی پر حق ہے. او اللہ کے بندے او قرآن اور سنت کی اتباع کرو. قیامت کے دن بابا جی کی مرضی نہیں چلے گی، پیغمبر کی مرضی نہیں چلے گی. لا یملک الذین، سورہ زخرف، لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. الا من شہد بالحق، سفارش اس بندے کے حق میں ہوگی جس نے حق کی گواہی دی، وہ عقیدہ رکھتا تھا لا الہ، صرف زبان سے پڑھتا ہے نا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے. قرآن ہے، بے عیب لا ریب کتاب ہے. مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. دیکھیں نا پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو، بلکہ حدیث تو لمبی ہے، اپنے چچا عباس کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اور اپنے جتنا بھی قبیلے ہیں نا، قبیلے سب کا نام لے لے کر فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اور میری بیٹی فاطمہ، مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا. فاطمہ میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا. میں اللہ کے معاملے میں، اللہ کے سامنے میں تیرے کام ذرہ بھر بھی نہیں آ سکتا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی بیٹی کو فرما رہی ہیں کہ میری بیٹی کامیابی ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. میری بیٹی میں چھڑا سکتا ہوں. ایسی تربیت فرمائی اپنی بیٹی کی. پھر بیٹی نے وہ محنت کی کہ جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی. محنت، ایمان اور اعمال. تو آپ علیہ السلام نے یہ فرما کر کیا سمجھایا؟ یہ بات واضح کر دی کہ حساب نصاب کام نہیں آ سکتا. یہ تو کہتی ہیں بس مرید کامل ہو، پیر کامل ہو، مرید بخشا جائے گا. او بے عقلو، تمہیں رائے حق سے ہٹا دیا گیا ہے. پیغمبر نے اپنی بیٹی کو فرمایا میں تیرے کام نہیں آ سکتا. جب قوم نوح پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکا، تو میرا تیرا میرا پیر ہمیں بچا سکتا ہے؟ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے.
کوئی کہتا ہے کہ نبی کی مرضی چلے گی، کوئی کہتا ہے علی کی مرضی چلے گی، کوئی کہتا ہے حسین و حسن کی مرضی چلے گی، کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب کی، اور کسی کی مرضی نہیں۔ والامر یومئذ للہ، مالک یوم الدین کون ہے؟ صرف اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔